بات ہے ایک جنگل کی، جہاں پر ایک کوا رہتا تھا۔ کوا وہاں بہت خوش تھا، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کوے کا رنگ تو کالا ہوتا ہے۔ وہ دن بھر میں طرح طرح کے کھانے کھاتا، اور جب رات ہوتی تو کسی خوشبودار درخت پہ جا کے بیٹھ جاتا۔ ایک دن اس کی نظر ایک کبوتر پر پڑی۔ کبوتر کا رنگ سفید تھا۔ جب کوے نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو یہ ہے کہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور اس کا رنگ سفید ہے۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا اور اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ کبوتر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارا رنگ بھی سفید ہے اور میرا رنگ تو کالا ہے۔ کبوتر نے جب اس کی بات سنی تو کہنے لگا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں بھی یہی پہلے سمجھتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ جب میں نے طوطے کو دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو یہ ہے کہ جس کے اندر دو رنگ ہیں اور میرے اندر تو ایک رنگ ہے۔ کوے نے جب یہ سنا تو طوطے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ طوطے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس دو رنگ ہیں۔ اور طوطے نے اس کی بات جب سنی تو کہنے لگا کہ اے کوے تم واقعی ٹھیک کہتے ہو کہ واقعی میرا رنگ خوبصورت ہے، میری باڈی بھی اچھی ہے، لیکن جب میں نے مور کو دیکھا تو اس کے اندر کئی رنگ تھے اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھ سے زیادہ اچھا بھی ہے اور صحت بھی ہے اس کی۔ کوے نے جب یہ سنا تو سوچا کہ مور بھی بہت خوبصورت ہوگا۔ اب وہ اڑتے 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 چڑیا گھر پہنچا، جہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک مور ایک پنجرے کے اندر قید ہے اور اس کے گرد کئی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ اسی کشمکش میں وہ مبتلا تھا کہ مور سے بات کرو، اور جب اس نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ چلے گئے تو وہ مور کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا اے مور تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے اندر کتنے رنگ ہیں، تمہاری باڈی کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور جب اس نے کوے کی بات سنی تو کہا اے کوے تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی میرے بہت رنگ ہیں، میرے اندر بہت خوبصورتی ہے، میرے پر خوبصورت ہیں، لیکن میں اس پنجرے کے اندر قید ہوں۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اس پورے چڑیا گھر کے اندر کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا پرندہ جو قید نہیں ہے، تو مجھے کوا نظر نہیں آتا کہ کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو یہاں پہ قید نہیں ہے۔ جب کوے نے یہ سنا تو بہت حیران ہوا اور اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک فرضی حکایت ہے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کے پاس مال ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ غریب ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم سے نیچے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بیچاروں کو کھانا بھی میسر نہیں ہے، اور ہمیں اللہ پاک کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، بلکہ ہمیں اللہ پاک نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے۔